السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انکر آریہ اور سپارٹیکس کی ایک ویڈیو آئی ہے 10 ستمبر 2019، اب سے چند دن پہلے، اور اس میں آ کے ہمیشہ کی طرح دو جاہل مل کے بیٹھ گئے اور جو اپنی من میں آیا وہ بولتے رہے، اور ساتھ سننے والے بھی وہی ہیں جن کو پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو واہ بھائی واہ، کاڑے نے اندھوں کو پڑھا دیا اور اندھے پڑھ لکھ گئے۔ پتہ ہے ان دونوں کو دیکھ کر مجھے کیا یاد آتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکس مسلم کس کو کہتے ہیں، عام زبان میں سمجھاتا ہوں۔ مثال دے دیتے ہیں کہ اسلام ایک کلاس ہے، اس میں ایک بچہ بیٹھا ہے، اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، وہ کلاس سے باہر چلا گیا، تو اب وہ ایکس مسلم ہو گیا۔ اور ایکس مسلم کون ہوا؟ جس کو اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی ملاقات ایک باہر بیٹھے بچے سے ہوئی جو کبھی کلاس میں آیا ہی نہیں، وہ ہے یہ انکر۔ اور جو کلاس میں جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ہے یہ سپارٹیکس۔ تو ایک بچہ جو کلاس میں کبھی آیا ہی نہیں، اس بچے سے جسے کلاس سمجھ میں آئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کلاس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بس جسے سمجھ میں نہیں آئی وہ اسے سمجھا رہا ہے جسے پہلے سے کچھ نہیں پتا۔ تو بس پھر جاہلوں کی محفل ہے، جہالت کی بات ہوگی۔ اب دیکھیں نا، اس کے اندر پہلے تو اس نے مدعا یہ چھیڑا کہ امام حسین مظلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زیادہ مظلوم کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک طرف سے ان بدبختوں کی کوشش کیا تھی؟ یہ فسادی ہیں، ان کا کام فساد لگانا ہے کہ کسی طرح وہ جو زہر ہندوؤں کے دل میں ڈالا ہے نا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے دل میں بھی ڈال دو۔ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے نبی اور رسول، اور رسولوں میں 5 بڑے رسولوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھ جانے کے خلاف ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے صلیب پہ چڑھایا نہ انہیں قتل کیا۔ اور یہ ساری داستان عیسیٰ علیہ السلام کو مارا اور صلیب پہ چڑھایا اور 3 گھنٹے وہاں رہے، یہ بیٹھا وہاں ڈائری لکھ رہا تھا، اسپارٹیکس وہاں پہ ڈائریاں لکھ رہا تھا بیٹھ کے، اس کو سب پتا ہے، جاہل۔ پھر اس کو امام حسین کے کربلا سے کمپیئر کر رہا ہے، یعنی کوئی ہم تو یہ کمپیریزن سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کہا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اور پھر امام حسین، الگ الگ 2 لوگ ہیں، الگ الگ شخصیتیں، الگ الگ مقام ہیں، یعنی جس چیز کو کوئی سوچتا بھی نہیں یہ فسادی سوچتے ہیں۔ اچھا، پھر امام حسین کی تمام جو کوششیں تھیں اس کو کہتا ہے یدھ کرنے گئے تھے، جنگ کرنے گئے تھے۔ ارے جاہل آدمی، جنگ کرنے کے لیے تم اپنے نیو بورن بیبی کو لے کے جاتے ہو؟ تم جیسے پاگل ہی لے کے جاتے ہوں گے۔ گھر کی عورتوں کو لے کے جاتا ہے کوئی؟ اپنی بہن کو، اپنے گھر کی بچیوں کو؟ کوئی جنگ کرنے کے لیے خاندان والوں کو لے کے نکلتا ہے کہ زیادہ تر خاندان والے چلا ایک ہی ساتھ سب ختم ہو جائے؟ ارے جاہل آدمی، وہ عراق، کوفے انویٹیشن پہ جا رہے تھے، وہ ٹریول کر رہے تھے، وہ جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے۔ جنگ کی نیت سے کوئی اس طرح نکلتا ہے جس طرح وہ نکلے تھے؟ یا بندہ اسٹریٹجی بنا کے نکلتا ہے؟ امام حسین کے چاہنے والے کوئی کم نہیں تھے، لیکن وہ یہ کمیونیکیشن ایج نہیں تھی۔ اگر یہ کمیونیکیشن ایج ہوتی تو خدا کی قسم یزید اپنے محل میں بند ہو جاتا۔ اور دوسری بات، اس نے پتہ نہیں خارجیوں سے شاید تاریخ پڑھی ہے، یعنی جاہل ہوتا ہے نا آدمی تو پھر جہالت کی باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے ابن اسحاق نے، دیکھیں نا، کربلا کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو جاہل آدمی، ابن اسحاق نے سیرت نبوی لکھی ہے، تاریخ اسلام نہیں لکھی۔ بیوقوف آدمی، ابن سعد کا ذکر نہیں کیا اس نے۔ طبقات ابن سعد کس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہوگا، پڑھی بھی نہیں ہوگی، اسی زمانے کی کتاب ہے، شروع کے دور کی، کیونکہ وہ پڑھتا تو بات پھر سامنے صاف آ جاتی۔ کہتا ہے جی طبری نے سب سے پہلے تاریخ لکھی تھی 300 سال کے بعد۔
اس سے بڑا جاہل کوئی ہوگا؟ اچھا پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا، ان صاحب کو، یہ جو اسپارٹیکس کو لے کے آئے ہیں، کہتا ہے جی قریش کی اور بنو امیہ کی جنگ ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے بنو امیہ تو قریش کا ایک قبیلہ تھا۔ بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو ہاشم، یہ سارے قریش کے قبیلے تھے۔ قریش کی بنو امیہ سے کوئی جنگ منگ نہیں ہوئی۔ علم تو اس کا اتنا ہے اور باتیں کر رہا ہے، علم الانصاب زیرو ہے اس کا۔ اچھا پھر اسلام میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ ہر جو روایت آئی ہے نا اس کے راوی ہیں۔ یہ چیز ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کسی سے پوچھ لو نا بھائی یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ بات تم تک کیسے پہنچی، نہیں بتا سکتے۔ بھئی کرشنا نے رام سے کیا کہا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ کون بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ جو یہ ساری باتیں لکھ رہا تھا؟ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اسلام میں روایت کے راوی ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نریٹر۔ اے نریٹر، اور ان کی ہوتی ہے چین، اور ایک ایک نام ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس علماء کی اتنی محنت ہے کہ ایک ایک نام پہ انہوں نے کی ہے تحقیق، اور ان لوگوں کی تمام زندگیاں کتابوں میں محفوظ ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ لوگ جنہوں نے روایت کی ہے ان کی زندگیاں کتابوں میں موجود ہیں۔ کوئی اور دین بتا دو جس میں اتنا اہتمام ہو روایتوں کا۔ تمہارے پاس تو ورڈ آف ماؤتھ ہے اور پیچھے کچھ ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تمہیں یہ بات تم تک آئی کیسے۔ ہمارے پاس کوئی بات نکال لو ہم بتا دیں گے کہ یہ بات ہم تک پہنچی کیسے۔ یہاں تک کہ جو آدمی قرأت سیکھتا ہے، قرآن پڑھنا صحیح معنوں میں جسے سند ملتی ہے، وہ سند بھی حضور تک پوری کی پوری لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، آل دا وے صحابہ تک جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا اہتمام ہے، اور لیکن تم جاہلوں کو تھوڑی معلوم ہے۔ تم نے اپنی انڈیا کی بالی ووڈ کی موویز دیکھی ہوئی ہیں اور سارے سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بالی ووڈ کی مووی ہے۔ آخر میں اس نے کہہ دیا، میں یہی سوچ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ ان لوگوں کو شوق ہے فلموں کا، تو انہوں نے ہر چیز فلمی انداز سے بیان کرنی ہے۔ آخر میں اس نے کہہ دیا کہ یہ وہ فلانا کوئی فلم ہے، بس اس میں ویسی ہوا تھا۔ یہ بالی ووڈ سے نکلا ہو بھائی، بالی ووڈ کے باہر ایک ریئل لائف ہے، ایک ریئل دنیا ہے۔ اچھا پھر کہتا ہے کہ امام حسین جو ہے ان کی اور یزید کی یہ جنگ تھی بھائی، اور یہ جنگ جو ہے خاندانی جنگ تھی۔ خاندانی جنگ لڑنے کے لیے کوئی 70 آدمی 72 آدمی رہ کے نکلتا ہے؟ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں تھا، سارے کھڑے تھے یزید کے ساتھ۔ اچھا سارے کھڑے تھے یزید کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ کہ ہرا کی جنگ کیوں ہوئی پھر؟ اپنی مرضی کی ہسٹری بہت اچھی پڑھانی آتی ہے تمہیں۔ ہرا کی جنگ کیوں ہوئی؟ نام بھی نہیں سنا ہوگا اس نے، ورنہ بتاتا۔ مجھے بتاؤ کہ پھر یہ ابن زیاد اینڈ کمپنی کی پھینٹی کیوں لگی مختار ثقفی کے ہاتھوں؟ یہ چن چن کے اڑائے کیوں گئے اگر امام کے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ نا یہ ساری چیزیں بتاؤ۔ اور امام حسین اگر لڑنے نکلتے نا میرا بھائی، اگر وہ ایک دفعہ کہہ دیتے نا تو یہ یزید کو اپنا گھر میں چھپنا مشکل ہو جاتا۔ سمجھ آئیے تمہیں؟ لیکن بس بکواس کرنی ہے، آدھا گھنٹہ مل گیا ہے اس میں جو مرضی چاہے بولو۔ اور بکواس کیا کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر زبان درازی، کہ معاذ اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خواتین کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے۔ یہ بکواس کر رہا ہے، خدا کا خوف کرو۔ انہوں نے صلح اس لیے کی تھی کہ مزید جنگ نہ ہو، مسلمان اور مزید آپس میں نہ لڑیں، اور وہ جنگ جب نہیں ہوئی نا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 19 سال میں اسلامی حکومت اتنی پھیلی کہ تم لوگوں کے حلق میں پہنچ گئی، اور اتنی مستحکم ہوئی کہ روما کی ستونوں کو ہلا دیا۔ تو اب چونکہ یہ بات تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی کہ ایسا کیسے ہو گیا، تو تم لوگوں نے تو کہانیاں بنانی ہیں۔ یہ تو امام حسن کی دور رس تھے، اور حضور کی حدیث ہے،
میرے پیارے آقا کی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کو جمع کرنے کا سبب بنے گا. تو حضور نے بتا دیا کہ دونوں طرف جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، ورنہ حضور کہتے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جوڑنے کا سبب بنے گا. حضور نے کہا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو جوڑے گا، تو یعنی کہ دونوں طرف مسلمان تھے. یہ تو امن و آشتی کا پیغام لیا انہوں نے، اور امن و آشتی کے پیغام کے ساتھ انہوں نے حضرت معاویہ سے جو باتیں لکھوائیں وہ بالکل ریزنیبل تھیں. ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ہمارے اہل بیت کا خرچ ہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں تو یہ ہمارے اخراجات ہیں جو پہلے بھی حضرت اہل بیت کو دیے جاتے تھے. یو شوڈ کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ لیکن حضرت حسن پہ معاذ اللہ ایسے ایسے کلمات اس نے اپنی بکواس کی ہے کہ وہی ہے کہ جس کو یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ان کی بکواس پہ صبر کرو. کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی گالی دے تو اسے آپ گالی نہیں دیتے واپس. کیوں؟ کیونکہ گالی دینے والا گدھا ہے، گدھا لات مارے تو آپ اس کو لات نہیں مارتے، آپ وہاں سے ہٹ جاتے، ورنہ گدھے اور آپ میں فرق نہیں رہے گا. اس نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں صرف اپنے مینٹیلٹی کی ملاوٹ کے اور کچھ موجود نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام اگر لڑنے جاتے تو فوج لے کے جاتے، ٹریول کر رہے تھے، انہیں بیچ میں انٹرسیپٹ کیا گیا، بیچ میں روکا گیا، روک کر ان کے لیے زمین تنگ کی گئی. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا، اور جہاں کہا تھا وہیں شہید ہوا. تو اس کو ایک سیاسی رنگ دینا کہ ان کی آپس کی جنگ تھی. اچھا، یہ انکر پوچھتا ہے اسپارٹیکس سے کہ وہ آپ کے ایک تھے نا جو نماز پڑھتے ہوئے مرے تھے؟ تو آگے سے وہ کہتا ہے ہاں وہ علی تھے. ارے جاہل آدمی، نماز پڑھتے ہوئے حضرت عمر کی شہادت ہوئی تھی، حضرت عثمان کی قرآن پڑھتے ہوئے ہوئی تھی، اور مولا علی کی مسجد کے دروازے پر اس نے حملہ کیا تھا. حضرت عمر پہ نماز کے دوران حملہ ہوا تھا. پتہ تمہیں اتنا ہے اور بات کرتے ہو تم اتنی ساری. پہلے جا کے صحیح طریقے سے کوئی علم پڑھ لو. یہ نام کتابوں کے بہت سارے لوگوں کو آتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کی باتیں نہ کیا کرو، اچھا نہیں لگتا. ایسے کہتے ہیں جی چھوٹا منہ بڑی بات، پھر بےزتی ہوتی ہے تمہاری، ہم مجبوراً تمہاری پھر بےزتی کرنی پڑتی ہے. کہ دیکھیں نا، جہالت جو ہے نا، جہالت جب اجالا ہوتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ بےزتی ہوتی ہے. تو کوشش کیا کرو یار کہ وہ بات کیا کرو جس کے اندر جو ہے کچھ دم تو ہونا. اپنے گھر کی بنائی ہوئی بالی ووڈ کی کہانیاں، لالی ووڈ کی کہانیاں، ٹالی ووڈ کی کہانیاں، ہالی ووڈ کی کہانیاں، یہ یار دور ہے ذرا ریئل لائف سے. اتنا پتہ چل رہا ہے تمہیں تو اپنے دھرم کا بھی نہیں پتہ یار انکور. تم دوسرے کے دھرم پہ اچھا لے کے بھی اس کو آیا جسے خود کچھ نہیں پتا. اگر پتہ ہوتا تو وہ کلاس چھوڑ کے تو نہیں آتا نا. جسے سمجھ نہیں آئے اس سے پتہ پوچھ رہا ہے کہ کلاس میں کیا تھا. خیر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لپیٹ میں لے آئے، اپنی مرضی کی کہانی بنا لی عیسیٰ علیہ السلام پر. اور کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے رومن امپائر سے کہا تھا مجھے سزا دے دو اور میرے حواریوں کو چھوڑ دو. واہ 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 سبحان اللہ. کہاں سے لے کے آئے آپ اتنی دور کی کوڑی؟ مجھے بھی بتاؤ نا یار. وہ مان بھی گئے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کو سزا دے دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے. ارے رومن امپائر نا جلاد تھے، جلاد. ٹھیک ہے، وہ نہیں چھوڑتے تھے کسی کو. 10-12 لوگ، ان کو کوئی بھاری نہیں تھے. کیا بولوں یار، یہ باتیں ان لوگوں کی ایسی ہوتی ہیں. ایک طرف دماغ بھن بھی ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے یار اب جاہل کے منہ کیا لگیں، آگے جہالت ہی سننے کو ملے گی. بہرحال آپ سے بھی کہتا ہوں ان لوگوں کی باتوں پہ زیادہ کان نہ دھرا کریں، کوئی ایموشنل ایکسائٹیڈ نہ ہوا کریں. یہ 4-5 کہہ رہا ہوں نا جمع ہو گئے، کام وام کوئی ہے نہیں. ان کو پتہ ہے ان کے دھرم میں تو کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے. بات کرو تو وہ کہتے ہیں وہ بندر کو پوچھ لگ گئی تھی، وہ لنکا جلا دیا. او خدا کا خوف کر یار، وہ آدھا ہاتھی کا سر آدھا انسان کا دھڑ.
مطلب یار بچوں کو رات میں سنانے کے لیے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ یار کمان یار اب تم بات کرو گے تو پھر ہمیں مجبوراً بات کرنی پڑے گی. تو خیر بہرحال بات کرتے ہیں پھر. اور لیکن یہ ہے کہ جسٹ ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دیز پیپل. آئی مین دس از ناٹ ورتھ یور ٹائم. اس وقت میں کوئی اچھا کر لو. یہ جمع ہو گئے کچھ ٹائم پاس کے لیے، بس دیٹس اٹ. چلیں پھر بات کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.